اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کی خدمت میں سلام علیکم۔ آج ہماری جو گفتگو رہے گی وہ شہزادی کی مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں رہے گی کہ وہ آخر ایسی کتنی مقدس خاتون تھی کہ جس کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود بابرکت اس دنیا میں تشریف لایا۔ چونکہ دیکھیے گا یہ ایک اہم پہلو اور موضوع ہے ہر انسان کی زندگی کا کہ اس کے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم تفصیلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، یوں تو ہم شہزادی کے بارے خدیجہ کے بارے میں بھی کریں گے، لیکن ضمناً چونکہ تھوڑا سا تذکرہ کرنا مناسب ہے اس وقت، کیونکہ رسول کے لیے تو صرف شہزادی کے والد کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ شہزادی کے والد وہ ہیں کہ جس پر نبیوں کی نبوت ختم ہوتی ہو، لیکن چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ معصوم نہیں ہے تو لہٰذا ان کی تھوڑی سی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں کیا فضائل و کمالات عنایت فرمائے کہ جسے مثلا اس جہالت کے دور میں بھی جہاں جہالت پائی جاتی ہو، جہاں اسے طاہرہ اور صدیقہ کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہو، وہ جاہل، وہ بدو عرب کہ جو کلچر سے بالکل ناآشنا تھے، جہاں تمیز نہ تھی، عزت و عورتوں کا احترام نہ تھا، وقار نہ تھا، کوئی کسی اہمیت کی حامل نہ تھی خاتون، جس کو اپنے لیے شرم کا سبب سمجھتے تھے انسان، اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے بعد فخر محسوس کرتے تھے، اس معاشرے میں شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ اور صدیقہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ ایک بڑی فضیلت کا گوشہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، تو لہٰذا ان کی حیات طیبہ کے سلسلے میں کچھ گوشے، چونکہ ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم جس بھی شخصیت کے بارے میں اس سیریز میں اس درس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، زیادہ کوشش یہ کی جائے گی کہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ تو لہٰذا پہلے ایک مختصر سا تعارف کہ شہزادی کس کی بیٹی تھی۔ کہا ان کے والد کا نام خولد تھا کہ جو اصل میں جانے کے بعد اوپر کچھ نسل و بعد کے رسول ہی کے خاندان سے تھی، یعنی قریشی سے تھی۔ ایک ہی خاندان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا اور اسی خاندان سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دیکھیے کچھ اس طرح جا کر آپس میں اوپر مل جاتا ہے۔ ان کے والد خولد ہیں، خولد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصا، یہاں جا کر جو ہے شہزادی کا شجر نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے کہ یہ ایک ہی خاندان سے شہزادی تھی اور رسول کی تھی۔ تو اللہ نے ان کے ذریعے سے رسول کو 3 اولاد عنایت فرمائی کہ جس میں سے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم ہے، اسی بنیاد پر ان کی کنیت ابوالقاسم یا ابوالقاسم، وہ ٹھیک ہے اعراب کے لحاظ سے جہاں استعمال کیا جاتا ہے ابوالقاسم یا ابوالقاسم یا بالقاسم، اور دوسرے ان کے جو فرزند تھے عبداللہ، کہ جو رسول ہی کی حیات میں اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، بلکہ ایک آج جناب خدیجہ کی ہی حیات میں شہزادی کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو اور تیسری دختر جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شکل میں ان کو عنایت فرمائی۔ یہ ہمارا اہل تشیع کا نظریہ، حالانکہ ہمارے اہل سنت بھائی ان کے بارے میں 2 بیٹی یا 3 بیٹی اور کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کہ لیکن جو ہمارے بزرگ علماء ہیں اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ وہ شہزادی کی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ان کی دوسری بہن کی بیٹیاں تھی کہ جو ان کے ساتھ آئی تھی، جن کو رسول نے پروان چڑھایا تھا، جن کی پرورش کی تھی۔ بہرحال وہ اپنا ایک گفتگو کا تفصیلی موضوع ہے، تو لہٰذا اب ہم وارد ہوتے ہیں ایسا شہزادی کی زندگی کے بارے میں۔ اب دیکھیے گا شہزادی کو کیا مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول تو ان کا احترام کیا ہی کرتے تھے، جناب جبرائیل جب آتے تھے تو شہزادی کو سلام کرتے تھے اور اللہ کا سلام پہنچاتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث بیان فرما رہا ہوں کہ جو حدیث ہماری کتاب جو ہے عمدۃ القیون صحاح الاخبار فی مناقب الامام الابرار، جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔
آت جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جناب جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے، فقال یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہذہ ختیجہ، کہا کہ یہ ختیجہ ہے، یعنی شہزادی کی عظمت، یعنی یہ لفظ کہنا کہ ہذہ ختیجہ، یعنی یہ ختیجہ ہے، کہ رسول مثلا شہزادی رسول کی زوجہ ہے، اور اس کے بعد جبرائیل کے اس انداز میں خطاب کرنا ہذہ ختیجہ، یعنی یہ ختیجہ ہے، یعنی شہزادی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، یعنی بتا رہے کہ رسول تمہاری زوجہ تو ہے لیکن یہ ختیجہ ہے، ذرا اس کی طرف متوجہ ہے۔ قد آتت، قد جب بھی تمہارے پاس آتی ہے، ہذہ ختیجہ تو قد آتت جب بھی آپ کے پاس آتی ہے، وَمَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدْعَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، کہ جب بھی تمہارے پاس آتی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک ظرف ہوتا ہے، اس میں کبھی کھانا ہوتا ہے، یعنی خورشت جو ہم سالن جسے کہتے ہیں پکا ہوا، یا اس میں کوئی کھانا ہوتا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فَإِذَا هِيَ آتَيْتَكَ فَقْرَأْ السَّلَامَ، کہا کہ جب یہ تمہارے پاس آئے تو ان کے اوپر سلام کرنا، من ربہا، کہ جو پروردگار کی طرف سے، یعنی جو سلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ پروردگار نے سلامتی بھیجی ہے ختیجہ کے لیے، ختیجہ کے اوپر سلام و درود کو بھیجا ہے۔ تو دیکھیے کتنی اہمیت کی حامل ہے شہزادی ختیجۃ الکبریٰ، کہ جنہیں جبرائیل کے ذریعے سے اللہ سلام بھجوا رہا ہے، پیغام یعنی تحیت بھجوا رہا ہے، سلام بھجوا رہا ہے، یعنی کتنی عظمت کی حامل ہے ایک خاتون کے جس کو اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ وہ منی، اور میری طرف سے، یعنی یہ اللہ کا سلام ہے، یہ اللہ کا سلام پہنچائے گا، اور میری طرف سے بھی ختیجہ کو سلام پہنچائیے گا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کو بشارت دیجیے گا ختیجہ کو جنت میں ان کے گھر کے بارے میں، من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، کہا جس میں کوئی مشکلات ہے ہی نہیں، نہ کوئی مصیبت ہے، ایک ایسے گھر کی بشارت دیجیے گا۔ تو یعنی دیکھیے کہ اس حدیث سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے شہزادی کو کیا مرتبہ عنایت فرمایا تھا، کہ یعنی وہ خاتون کے جسے اللہ سلام کہلا رہا ہے، اور اسی دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہے، کہ یعنی جنت میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا گھر ہے، وہاں آپ کا مقام ہے، یعنی وہ شہزادی کا یہ امتیاز ہے کہ انہیں دنیا میں ہی بتا دیا گیا کہ آپ کا گھر ہے۔ اور اب یہ دیکھیے گا مثلا کہ جو دنیا کی 4 مقدس خاتون گزری ہیں ان میں بھی شہزادی کا تذکرہ ہے، جس کے بارے میں مثلا مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خیر النساء، یعنی 4 عورتیں ہیں کہ جسے جو بہترین عورتیں ہیں، جو اچھی عورتیں ہیں، خاتون ہیں، وہ 4 عورتیں ہیں، ان میں کون کون سی ہے؟ ان میں جناب مریم ہے، جناب آسیہ ہے، اور جناب فاطمہ زہرا، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ 4 خاتون ہیں کہ جنہیں اللہ نے پوری دنیا کے اوپر، تمام عورتوں کے اوپر ان کو سرداری عنایت فرمائی ہے، اور ان سے اچھی کوئی خاتون نہیں ہے دنیا کے اندر ان 4 مقدس خاتون سے، جنہیں اللہ نے یہ امتیاز عنایت فرمایا۔ دیکھیے جہاں یہ تذکرہ آتا ہے جناب آسیہ کا، وہاں ایک امتیاز جناب آسیہ کا یہ ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے ظاہراً ایک ظالم کے گھر میں زندگی بسر کری، یعنی وہ فرعون کے جو زمانے کا سخت ترین ظالم انسان تھا، کہ جس نے فرعون کے یہاں زندگی بسر فرمائی، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں جناب آسیہ کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ اس دنیا میں تو وہ فرعون کی زوجہ بن کے رہی، لیکن آخرت میں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گے۔ یہ حدیث میں مثلا بیان فرمایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ریفرنس ہم جو ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا سب کا، انشاءاللہ ہر حدیث کا جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں سب کا ریفرنس انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو اور پھر لیکن اس کے باوجود جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو جو امتیاز عنایت فرمایا گیا ہے، کہ جناب ختیجہ کا یہ امتیاز ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسول کی زوجہ ہے اور آخرت میں بھی رسول کی زوجہ رہے گی، یعنی یہ امتیاز اللہ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو عنایت فرمایا۔ اور دیکھیے گا اب یہ ایک چیز ہے کہ مثلا میں نے بھی اشارہ فرمایا جنت کا تذکرہ، کہ رسول نے اللہ نے ان کو بشارت دی کہ ان کو جنت میں ان کا گھر ہے، وہاں رہیں گی، جو اس کے بارے میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے آنے کے بعد بشارت دی ہے۔ اور ہم اب ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی خاتون ہیں کہ جنت جن کی مشتاق رہتی ہے۔ پہلے ہم ان کا آپ کے سامنے ریفرنس بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو حدیث بیان فرمائی گئی ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ،
جس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 466، اور دوسرے بحر الانوار کے جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 53۔ تو حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ قال، یعنی قال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استعقت الجنت الی اربع من النساء، کہا کہ جنت 4 خاتون کی مشتاق ہے، یعنی جنت کو چاہت ہے کہ یہ 4 خاتون میرے اندر تشریف لے کے آئیں: مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم زوجۃ فرعون، واہیہ، دیکھیے وہی حدیث میں اس میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں، ریفرنس بھی یہاں گیا اس کا، واہیہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی الجنہ، یعنی دنیا میں تو یہ فرعون کی زوجہ تھی آسیہ، لیکن چونکہ اس کے باوجود بھی فرعون کے گھر میں رہ کے انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، تو اللہ نے ان کو یہ انعام عنایت فرمایا ہے کہ جہاں لوگوں کو حور ملیں گی جنت میں تصور کرتے ہیں، لیکن حالانکہ روایت یہ ہے کہ مومنین کی زوجہ ہی، ازواج ہی اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہو جائیں گی وہ ایمان کی وجہ سے، وہاں انسان حوروں کی طرف توجہ نہیں کرے گا بلکہ یہ خواہش کرے گا کہ مجھے میری حقیقی زوجہ دنیا میں جو رہی ہے وہی مجھے مل جائے، یہ مومنین کا امتیاز رہے گا۔ تو یہاں یہی امتیاز جناب حاسیہ کو ملے گا قیامت میں، جب حساب و کتاب اور جنت تقسیم ہو جائے گی، کہ رسول کی زوجہ بنایا جائے گا حضرت حاسیہ کو۔ وَخَدِیجَةُ بنت خولد زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، کہ تیسری کون خاتون، ایک سب سے پہلی مریم بنت عمران، دوسرے آسیہ کے جو بنت مزاحم، اور تیسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ، کہ جو دنیا میں بھی رسول کی زوجہ اور آخرت میں بھی رسول کی زوجہ بن کے رہیں گی، اور چوتھے فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 خاتون ہیں کہ جن کی مشتاق جنت ہے، کہ جن کی تمنا رکھتی ہے، کہ جنت یہ تمنا کرتی ہے کہ خاتون ہمارے اندر تشریف لے کے آئے۔ اور اب دیکھیے گا، اب ہم تھوڑا سا یہ بھی اشارہ کرتے چلے، جہاں رسول نے، اہل بیت علیہ السلام نے شہزادی کی عظمت کا قصیدہ پڑھا ہے، وہاں شہزادی کی اس عظمت کے سلسلے میں ہی قرآن نے بھی قصیدہ پڑھا، یعنی جہاں رسول کی تنگ دستی کا ذکر فرمایا، وجد کا، یعنی وہاں پر جو 3 تذکرے پڑھائے، یعنی ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو مثلا وہاں رسول کے لیے ضال بمانے گمراہی، تو جو علماء نے بحث کی وہ اپنی جگہ پہ ہے، یعنی کہ آپ کو محور سے ہٹا ہوا پایا، ہم نے وہاں پہ لگا دیا، وہی یہ تذکرہ ہے، تو وہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا قصیدہ پڑھا ہے، جناب ابو طالب کا قصیدہ پڑھا ہے، چونکہ جب جناب خدیجہ کا اللہ کی راہ میں مال کو قربان کرنا اتنے خلوص کے ساتھ تھا کہ اب اللہ نے، پروردگار نے، مال خدیجہ نے لٹایا، لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو جو اللہ کے رسول نے شکرانے کے طور پر جو لفظ جناب خدیجہ کے کہے ہیں، جو جناب خدیجہ نے مال اللہ کی راہ میں رسول کے ذریعے سے خرچ فرمایا، تو اس کے پہلے ہم آپ کو ریفرنس بیان کرتے کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہماری امالی توسی، ہماری امالی اور علماء سے بھی، لیکن فی الحال یہ ریفرنس جو ہم بیان کریں امالی شیخ توسی کی ہے، کہ جو جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 463۔ دوسرے تفسیر برہان، کہ اس میں بھی اس آیت کے ذیل میں وہاں ذکر فرمایا گیا، جس کی جلد تفسیر برہان کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 671 ہے، اور بحار الانوار میں بھی یہ حدیث ذکر فرمائی گئی ہے، بحار الانوار میں جلد نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر اس کا 57 ہے، کہ جہاں یہ حدیث اللہ کے رسول کی ارشاد فرمائی گئی ہے، کہ جہاں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما نفعان معل قط مثل ما نفعان معل خدیجہ، کا جس طرح مجھے خدیجہ کے مال نے فائدہ پہنچایا، اسی طرح مجھے کسی بھی مال نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ دیکھیے کمال کی بات، دیکھیے گا کتنی عظمت کا حامل ہے جناب خدیجہ کا مال، خدا رسول کی تنگ دستی کو ختم کر رہا ہے تو نسبت اپنی طرف دے رہا ہے، اور رسول برسر منبر اعلان کر رہے ہیں، یعنی مجمع عام میں کہہ رہے ہیں کہ جو فائدہ، جو نفع مجھے خدیجہ کے مال نے پہنچایا، وہ کسی اور مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس مال کا کیا تھا، چونکہ شہزادی نے آنے کے بعد فوراً جو بھی مال اور جو کچھ اسباب تھے شہزادی کے پاس، وہ سب کے سب رسول کی خدمت میں پیش فرما کے آیا تھا، یہ مال آپ کا مال ہے، آپ اسے جیسے چاہے خرچ کریں، جیسے آپ کا اختیار ہے، اسے جہاں صرف کریں، جہاں استعمال کریں، کیسے بھی آپ استعمال کریں۔
تو اب اللہ کے رسول نے اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جو شجر اسلام کا وہاں عرب کی سرزمین پر لگایا گیا تھا، اس کو سینچنے کے لیے مال ختیجہ کو استعمال کیا گیا۔ غریبوں کی ضرورت اس سے پہ ہوئی، جو غلاموں کو آزاد کرایا گیا وہ مال ختیجہ سے کرایا گیا، جو وہاں سے مجبور ہو جاتے تھے ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے کہیں جائیں تو اس میں بھی مال ختیجہ ہی صرف ہوا۔ شیب ابو طالب میں مال ختیجہ ہی کی قربانیاں تھی جو پیش کی گئی، اور یہی مال ختیجہ تھا کہ جس کو اس انداز میں خرچ کیا کہ اسلام کی بقا کے لیے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال ختیجہ، کہا کہ اسلام قائم نہیں ہو سکا، یعنی اسلام اپنے تناور وجود یعنی طاقت کے ساتھ، جوانی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا، کہ وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ وہ علی کی تلوار اور ختیجہ کے مال کے ذریعے سے اس منزل پر پہنچا۔ یعنی جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے مال کو اسلام کی راہ میں ایسے قربان کیا کہ جیسے انسان آج کی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پانی کی طرح، جو ہمارے لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے، پانی کی طرح اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جناب ختیجہ الکبریٰ نے یہ مال کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ کہ جب اس شہزادی کی یہ عظمت ہے کہ جس نے مال کو اس طریقے سے اللہ کی راہ میں قربان کیا، تو کیوں نہ ایسی شہزادی کی جنت مشتاق ہو، کیوں نہ ایسی شہزادی کے جس کو سرداری عنایت عورتوں کو فرمائی گئی اس میں اس کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ اسے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی جائے، چونکہ یہ شہزادی کا وہ قربانی تھی کہ جس میں دریغ میں جہاں رسول جہاں جن امتحانات کو رسول نے دیا ہے، شہزادی ساتھ ساتھ کھڑی رہی جب تک شہزادی اور جناب ابو طالب علیہ السلام باحیات تھے تو رسول مکے میں محفوظ تھے، لیکن شہزادی اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد اب رسول کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا، اور یہی شہزادی کا امتیاز ہے کہ جو رسول کی نسل کی بقا کا ضامن بنی، سبب بنی، انہی کے ذریعے سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود مبارک اس دنیا میں آیا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تربیت کری اور کو پروان چڑھایا۔ ماں اس فضائل و کمالات کی حامل تھی تو اس کی بیٹی کے جس کے نور کو اللہ نے وہی عالم ارواح میں محفوظ رکھا تھا، جس کو لینے کے لیے خود حبیب کو جانا پڑا تھا، اس شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہوگی۔ انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم ہر روز کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ معارف اہل بیت علیہ السلام کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے، ریفرنس کے ساتھ پیش کیا جائے، اور کوشش یہی رہے گی کہ ہم شہزادی کی حیات طیبہ کو تاریخ سے تو گفتگو کریں، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ رہے گا ہم روایت اور احادیث سے زیادہ گفتگو کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔